بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملکان ایک بہت بڑا بادشاہ تھا۔ اس کا بس ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حضرت خضر علیہ السلام تھا۔ جب حضرت خضر علیہ السلام جوان ہوئے تو والد کو ایک دن خیال آیا کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کر دیتا ہوں تاکہ ہماری نسل آگے چل سکے۔ حضرت خضر علیہ السلام ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ ان کو دنیا داری کی کوئی پرواہ نہیں تھی، ان کو شادی سے کوئی سروکار نہیں تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کے والد نے ان کو شادی کرنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی شادی ایک بہت ہی حسین و جمیل لڑکی سے کروا دی گئی۔ آپ علیہ السلام شادی سے بالکل خوش نہیں تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے شادی کی پہلی رات بھی اپنی بیوی کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ ساری رات حضرت خضر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے۔ جب صبح کا وقت ہوا تو حضرت خضر نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرا راز کسی سے افشا نہ کرنا، جو بھی آپ سے پوچھے تو کہہ دینا، سب معاملات ٹھیک رہے۔ لڑکی نے حضرت خضر سے وعدہ کیا اور سب کو وہی کہا جو حضرت خضر علیہ السلام نے بیوی کو کہا تھا، لیکن لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کی بیوی کی باتوں پر یقین نہ کیا۔ حضرت خضر کے والد صاحب سے یہ کہا کہ ہمیں شک ہے کہ آپ کے بیٹے نے ساری رات بیوی کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے۔ لوگوں کے کہنے پر حضرت خضر کی بیوی کو دائی کے پاس چیک کروایا گیا تو دائی نے بھی یہی کہا کہ لڑکی ابھی کنواری ہے، اس کو کسی بھی مرد نے نہیں چھوا۔ دائی نے حضرت خضر کے والد محترم سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو ایک غیر باکرہ عورت مہیا کریں، کیونکہ آپ کے بیٹے کو باکرہ عورت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کوئی ایسی کمزوری ہو جس کی وجہ سے باکرہ لڑکی اس کے لیے بیکار ہو۔ چنانچہ حضرت خضر کے والد نے آپ کی شادی ایک غیر باکرہ عورت سے کروا دی اور پہلے والی بیوی کو طلاق دلوا دی۔ شادی کی پہلی رات حضرت خضر علیہ السلام کے والد نے کہا کہ رات کے ٹھیک ٹھیک حالات بتانا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کی طرف توجہ دی یا نہیں۔ چنانچہ جب رات ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے پہلی بیوی کی طرح اس عورت کی طرف بھی کوئی توجہ نہ دی، بلکہ ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے۔ جب صبح ہوئی تو اس سے رات کے بارے میں دریافت کیا گیا تو اس عورت نے کہا یہ لڑکا مرد نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے والد کو جب یہ پتہ چلا تو حضرت خضر کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت خضر کے والد نے آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اس کمرے کے دروازے کو چونے، گار اور اینٹ پتھر سے بند کروا دیا گیا، حتیٰ کہ 2 دن آپ اس کمرے میں بند رہے۔ 2 دن کے بعد آپ کے والد گرامی کے دل میں بیٹے کی محبت جاگ اٹھی۔ اس کے بعد کمرے کو کھولنے کا حکم دیا گیا۔ جب کمرے کو کھولا گیا تو دیکھتے ہیں کہ حضرت خضر کمرے میں موجود ہی نہیں ہیں۔ یہ دیکھ کر لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی۔ ملکان کو جب یہ پتہ چلا کہ میں بیٹے کے وجود سے محروم ہو گیا ہوں تو اس نے بیٹے کی تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن ملکان اپنے بیٹے کو تلاش نہ کر سکا۔ خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں سے نکل کر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے پاس چلے گئے تھے۔ آپ نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ہمراہ بحر ظلمات میں جا کر آب حیات نوش کیا، ہمیشہ کے لیے ابدی زندگی کے مالک بن گئے۔ خدا نے حضرت خضر علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا، آپ کو دریاؤں پر موکل کر دیا گیا۔ چنانچہ حضرت خضر ایک سمندر کے قریب ہی رہائش پذیر ہو گئے۔ ایک دن حضرت خضر ایک جزیرہ میں نماز ادا کر رہے تھے کہ اتنے میں حضرت خضر کے وطن کے 2 تاجر کشتی کے حادثے کے بعد اس جزیرے میں آ پہنچے تھے۔ جب حضرت خضر عبادت سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے اپنے حالات بتائے۔ ان تاجروں نے حضرت خضر کو پہچان لیا تھا۔ لوگوں نے اپنی مشکل بتائی۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ میں آپ کی مدد ایک شرط پر کروں گا۔ وہ شرط یہ ہے کہ اپنے ملک میں جا کر کسی سے بھی میرا ذکر نہ کرنا۔ ان لوگوں نے یقین دلایا کہ ہم کسی سے بھی آپ کا ذکر نہیں کریں گے۔ حضرت خضر نے سمندر کی لہروں کو جاری کیا کہ ان لوگوں کو فلاں ساحل پر پہنچا دو۔ سمندر کی لہر نے ان لوگوں کو ساحل پر پہنچا دیا۔ اپنے ملک میں پہنچنے کے بعد ایک آدمی تو اپنے وعدے پر قائم رہا، مگر دوسرے آدمی سے رہا نہ گیا۔ وہ آدمی حضرت خضر کے والد ملکان کے پاس گیا۔ اس نے حضرت خضر سے ملاقات کا سارا واقعہ بتا دیا۔ اس آدمی نے یہ بھی کہا
کہ میرے ساتھ ایک تاجر اور بھی تھا۔ تاجر کو مالکان نے اپنے پاس آنے کو کہا۔ جب وہ تاجر بادشاہ کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، میں تو اس آدمی کو نہیں جانتا، یہ کون ہے؟ اس آدمی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، اس کو ابھی قید کر لیں اور میرے ساتھ اپنے کچھ ساتھی اس جزیرے میں بھیج دیں، ساری حقیقت سامنے آ جائے گی۔ چنانچہ بادشاہ نے اس تاجر کے ساتھ اپنے کچھ آدمی جزیرے کی طرف بھیج دیے، مگر جب مالکان کے آدمی وہاں پہنچے تو انہوں نے حضرت خضر کو بڑا تلاش کیا، لیکن بادشاہ کے آدمی ناکام لوٹ آئے۔ انہوں نے واپس آ کر سارا واقعہ بیان کیا۔ بادشاہ نے پہلے آدمی کو رہا کر دیا اور دوسرے کو پکڑ کر قید کر لیا۔ اتفاقاً اس شہر میں کوئی بڑی تباہی آ گئی، کیونکہ وہاں کے لوگ بڑے گنہگار تھے۔ اس تباہی نے سوائے 2 آدمیوں کے سب کو برباد کر کے رکھ دیا۔ ایک وہ کنواری عورت جس نے شادی کی رات کا حضرت خضر علیہ السلام کا راز فاش نہ کیا تھا، دوسرا وہ آدمی جس نے حضرت خضر سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا۔ جب یہ دونوں آپس میں ملے تو انہوں نے ایک دوسرے سے بات چیت کی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو بتایا کہ ہم نے حضرت خضر علیہ السلام کا راز فاش نہیں کیا۔ ان دونوں نے آپس میں نکاح کر لیا۔ اس ملک سے ہجرت کر کے یہ دونوں کسی دوسرے ملک میں جا کر بس گئے۔